Welcome to my channel Lead Academy. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم 3 کلاسیں مکمل کر چکے ہیں گرافک ڈیزائننگ کی۔ آج ہماری چوتھی کلاس ہے، تو آج بھی ہم کچھ چیز ڈیزائن کریں گے حالات کے حساب سے۔ اور اس کے علاوہ پہلی کلاس میں ہم نے کچھ کمنگ سون کی اور اس ٹائپس کی جو پوسٹ ہوتی ہیں اس پہ ہم نے آئیڈیاز کے مطابق ڈیزائننگ کی تھی۔ دوسری میں ہم نے جو ہمارا عام جو ہے ہم کسی بھی قسم کا فنکشن دیتے ہیں یا کسی بھی قسم کا کوئی ایونٹ دیتے ہیں یا کسی بھی قسم کی کوئی سروس دیتے ہیں، اس سروس کے حساب سے ہم نے ایک پوسٹ ڈیزائن کی تھی۔ تیسری پوسٹ جو تھی ہماری، وہ پوسٹ نہیں بلکہ تیسرا ہم نے بینر ڈیزائننگ کا تھوڑا کام کیا تھا۔ آج ہم کچھ جو سیکھیں گے وہ ہے، جس طرح کوئی بھی ایونٹ آتا ہے تو لوگ ایک قسم کا فریم بناتے ہیں، اس فریم کے نیچے کچھ لکھ دیتے ہیں اور اس میں تصویر لگا دیتے ہیں، جیسے یہ ہے۔ اب اس چیز کے اندر ایک جو ہے مولانا مظہر سعید صاحب کی تصویر ہے جو عالمی قافلہ استقامت میں ہے، اور دوسری طرف ایک ساتھی کی تصویر ہے۔ اس طرح لوگ اپنا فریم تصویر کے ساتھ یہ فریم بنا کر ایک یکجہتی کی ایک پوسٹ بنا کر وہ چلاتے رہتے ہیں، جس طرح یہ نیچے لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک پوسٹ ڈیزائن کی ہوئی ہے میں نے، تو اسی طرح کی ایک اور پوسٹ یا شاید یہی پوسٹ ہم اس کو ری ڈیزائن کریں گے، اور آپ کو پورا کا پورا اس ویڈیو میں آپ کو ریویو دیں گے کہ اس چیز کو ڈیزائن کیسے کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کینوا کے سرفیس پہ آ جائیں گے، یہاں آپ چلے جائیں گے۔ اس طرح سوشل میڈیا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، سوشل میڈیا میں جا کر آپ جو ہے عام پوسٹ، انسٹاگرام پوسٹ کا جو ہے یہ ایک آپشن سلیکٹ کر لیں گے، یہ والا آپ کے پاس ایک پیج کھل جائے گا۔ انسٹاگرام پوسٹ زیادہ تر سب سے زیادہ جو سائز سلیکٹ کیا جاتا ہے پوسٹنگ کے لیے وہ انسٹاگرام پوسٹ کا کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو انسٹاگرام پوسٹ کا ہوتا ہے یہ سب چیزوں پر چل جاتا ہے مطلقاً۔ کافی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں ہماری ڈیزائننگ کے حوالے سے، پوسٹ ڈیزائننگ کے حوالے سے، باقی دوسرے پلیٹ فارمس ہوتے ہیں، ان پلیٹ فارمس پر یہ جو فریم ہے یہ آسانی سے چل جاتا ہے۔ تو آج ہم نے جو ڈیزائن کرنا ہے، آج ہم ایک فریم اٹھائیں گے، یعنی ایک جو ہے یہاں سے ایک ڈیزائن اٹھائیں گے اور اس ڈیزائن سے دو چیزیں لیں گے، پھر ایک اور ڈیزائن اٹھائیں گے، اس ڈیزائن سے کچھ چیزیں لیں گے۔ اس طرح کر کے ہم نے آج ایک ڈیزائن تیار کرنا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے منع کیا تھا کہ آپ ڈیزائنس کے اس سے آپ کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ آپ بگنر تھے۔ اب آپ اس ایڈوانس لیول کے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو یوز کریں اور ان سے اچھی اچھی چیزوں کو بنا سکیں، لیکن پھر بھی آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، یہ جتنے ڈیزائنس ٹیمپلیٹس آپ کے سامنے ہیں، ان ٹیمپلیٹس کو ایز اٹ از آپ نے کبھی یوز نہیں کرنا، بلکہ ان ٹیمپلیٹس سے چیزیں اٹھا کے آپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم ایک ٹیمپلیٹ ڈیزائن کریں گے، جیسے کوئی بھی ہم ایک ٹیمپلیٹ اٹھا لیں گے اور اس پر ڈیزائننگ کریں گے، یعنی ایک ٹیمپلیٹ نہیں اٹھائیں گے، بہت سے ٹیمپلیٹ اٹھائیں گے، ان میں چینجنگ کریں گے اور ایک ڈیزائن تیار کریں گے۔ سب سے پہلے ایک ٹیمپلیٹ ہم یہ اٹھا لیتے ہیں، یہ ٹیمپلیٹ ہمارے پاس ایک آ گیا، ایک ٹیمپلیٹ ہم نے یہ اٹھایا، اور اس کے متعلق ہمارے پاس بہت سے ٹیمپلیٹ نیچے اور آ گئے۔ ہم ایک ٹیمپلیٹ یہ اٹھا لیتے ہیں، نیچے آ جاتے ہیں، ہمارے پاس ایک ٹیمپلیٹ جو ہے ہم یہ اٹھا لیتے ہیں، صحیح ہے؟ تو ہمارے پاس مختلف ٹیمپلیٹس آ جائیں گے، صحیح ہے؟ سب سے پہلے کون سا ٹیمپلیٹ ہم نے اٹھانا تھا؟ جو ٹیمپلیٹ ہم نے اٹھایا تھا وہ تھا، پیچھے جاتے ہیں، یہ والا ٹیمپلیٹ ہم نے اٹھایا تھا۔ ایک ٹیمپلیٹ ہمارا یہ، اس کی آپ ڈپلیکیٹ پیج کریں، صحیح ہے؟ اس چیز کو آپ ہٹائیں یا نیو پیج کریں، جو بھی آپ کو مناسب لگے۔ اور جو اس سے پہلے ہم نے ڈیزائن اٹھایا تھا یہ تھا، نیو پیج کریں۔ اور اس سے پہلے جو ہم نے ڈیزائن اٹھایا تھا وہ ڈیزائن تھا یہ والا۔ تو ہمارے پاس اس وقت 3 ڈیزائن ہیں، ہمارے پاس اس وقت 3 ڈیزائن ہیں۔ ان 3 ڈیزائنس کے حوالے سے ہم کچھ چیز ڈیزائن کریں گے اور اس کو بہترین سے بہترین بنا کر ایک فریم بنائیں گے، جس پر تصویر لگا کر لوگ جو ہیں، یہ جو ٹرینڈ چلتا ہے اس ٹرینڈ کے حساب سے کچھ ہم آج رینیو ڈیزائن کریں گے۔ تیسرا ڈیزائن ہم نے یہ لے لیا، ہمارے پاس ایک ڈیزائن یہ ہے، ایک ڈیزائن یہ ہے، اور ایک ڈیزائن ہمارے پاس یہ ہے۔ اچھا، اب آپ نے مکمل ان ڈیزائنس کو یوز نہیں کرنا ہے، ان ٹیمپلیٹس کو۔ میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گا جس میں سے آپ کو وقت آپ کا کم لگے گا اور آپ نیا ڈیزائن تیار کریں گے پرانی چیزوں کو اکٹھا کر کے۔
جیسے اس کے اندر اگر آپ کو کوئی ایک چیز اچھی لگتی ہے، یہ جو اس کے اندر آپ کو یہ دکھائی دے رہے ہیں، یہ فریم جو ہیں یہ آپ اٹھا لیں، یہ فریمز آپ اٹھا لیں، یہ فریمز جو ہیں اچھے لگ رہے ہیں، ایک ڈیزائن شدہ چیز ہے، ان کو گروپ کر لیں اور اس کو کاپی کر لیں، کنٹرول سی. اس کا جو ہے شارٹ فارم ہے وہ ہے کنٹرول پلس سی. کسی بھی چیز کو کاپی کرنے کا کنٹرول پلس سی. یہ ہے کنٹرول پلس سی. کسی بھی چیز کو کاپی کرنے کے لیے کنٹرول پلس سی استعمال ہوتا ہے. کنٹرول پلس سی دونوں آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کا کاپی ہو جائے گا. کنٹرول پلس سی کیا، نیچے چلے جاتے ہیں، ایڈ نیو پیج کرتے ہیں جس میں ہم نے اپنا ڈیزائن بنایا اور ادھر کنٹرول سی کر کے ہم نے اس کو رکھ دیا. اچھا، اب ہم نے ایک اور ڈیزائن چاہیے. اس کا ایک بیک گراؤنڈ میں یہ چیز جو ہے یہ ہے، یا ادھر کلاؤڈنگ ہے، اور بھی مختلف چیزیں ہیں، یا اس میں یہ ہے. تو یہ ہم نے ایک اٹھا لیا تھا. اب یہ ہمارا ہو گیا، کارنر سیٹ کر کے ہم اس کو سائڈ کر لیتے ہیں. اب ہمیں ایک بیک گراؤنڈ چاہیے. بیک گراؤنڈ کے لیے یہ والا بیک گراؤنڈ ہم یوز کر لیتے ہیں اس ٹیمپلیٹ سے. اس ٹیمپلیٹ سے ہم بیک گراؤنڈ اٹھا لیتے ہیں، یہاں ہم نے بیک گراؤنڈ رکھ دیا. اب یہ ایک بیک گراؤنڈ ہمارے پاس آ گیا. اب اس ٹیمپلیٹ سے ہم یہ کلاؤڈنگ اٹھا لیتے ہیں، کلاؤڈنگ اٹھا لیتے ہیں، اس میں لے کے آ جاتے ہیں کلاؤڈنگ. یہ ہماری اس کے اندر آ گئی کلاؤڈنگ. ان کلاؤڈنگس کو آپ گروپ کر دیں اور نیچے رکھ دیں. اچھا، یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کلاؤڈنگس اور اس کا کلر چینج ہے، تو ہم نے بیک گراؤنڈ رکھنا ہے. تو اب یہ ہماری چیزیں آ گئی. اب آپ کو چاہیے فلسطین کے حوالے سے کوئی ایک بیک گراؤنڈ. تو آپ کوئی بھی براؤزر جو ہے آپ کے پاس ادھر سرچ کر لیں گے. ادھر آپ سرچ کریں پیلسٹائن 4K وال پیپر. وال پیپر، جب آپ پیلسٹائن 4K وال پیپر سرچ کریں گے تو آپ کے پاس بہت سی ویب سائٹس آئیں. کسی بھی ویب سائٹس پہ آپ انٹر کریں، جس طرح میں نے پہلی ویب سائٹ میں چلا گیا، یہاں مجھے فلسطین کے حوالے سے وال پیپر، یعنی وہ بھی ایک پک ہوتی ہے، ہمیں پھر سیٹ کرنی ہوتی ہے. تو بہت سے ہمیں یہاں پر وال پیپر مل جائیں گے. یہ پیلسٹائن لکھ دیا ہے میں نے، پیلسٹائن 4K پیلسٹائن وال پیپر. کوئی بھی آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے، آپ کو بہت سی تصویریں مل جائیں گی فلسطین کے حوالے سے. جیسے یہ ایک جھنڈے والی مجھے ملی، یہ ملی ہے، ایک یہ ملی ہے، اور بہت سی، یعنی آپ کو بہت سی مطلقاً جو ہے کافی ساری ٹیمپلیٹس مل جائیں، تصویریں مل جائیں گی. اور یہ بہت ہائی کوالٹی امیجز ہوتی ہیں. ان کوالٹیز کی جو امیجز کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ بہت ہائی ہوتی ہے، یعنی آپ کو بالکل بھی کمپرومائز نہیں ملتا. جس طرح ایک تصویر ہم نے یہ اٹھا لی القدس کی، ڈاؤن لوڈ فل ریزولیشن امیج. ایڈز وغیرہ آئیں گے، آپ نے ایڈز وغیرہ کو اگنور کرنا ہے. اور ایک جو ہے ہم یہ اٹھا لیتے ہیں، جو اوپر ہم نے ایک دیکھی تھی، یہ ایک یہ اٹھا لیتے ہیں. 3-4 پکس آپ نے اٹھانی ہے لازمی، اور ان پکس کو آپ نے ایز اے بیک گراؤنڈ سیٹ کرنا ہے. یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا. ایک پک ہم یہ اٹھا لیتے ہیں، ان 3 پکس کو ہم نے اٹھا لیا. ان میں سے ہم کوئی 2 پکس کو یوز کریں گے اور بہترین کر کے. اچھا، یہ 3 پکس ہم نے ڈاؤن لوڈ کر دیا. ہم دوبارہ اپنے اس میں چلے جاتے ہیں. یہ ہمارا ٹیب تھا، اپلوڈس میں چلے جاتے ہیں. اپلوڈس میں جا کر اپلوڈ فائلس، اپلوڈس فائل میں چلے گئے. یہاں پر آپ کے پاس ٹیب کھل جائے گا. آپ آ گئے، یہاں پر آپ نے جو 3 تصویریں ڈاؤن لوڈ کی تھیں ان کو اپلوڈ کر لیں. یہ 3 تصویریں آپ نے اپلوڈ کر دیں. اب جو ہے آپ اس کو ایز اے بیک گراؤنڈ سیٹ کریں. ایک یہ تصویر ہے، اس تصویر کو اور بھی جو تصاویر ہیں ہمارے پاس، ہم اس کو ایز اے بیک گراؤنڈ سیٹ کریں گے. ایک یہ تصویر تھی ہمارے پاس، ایک القدس کی تصویر ہے. القدس کی تصویر کو ہم سیٹ کر لیتے ہیں. یہ القدس کی تصویر ہے، اس کو بھی ایز اے بیک گراؤنڈ میں ہم یوز کریں گے. اچھا، ان بیک گراؤنڈس کو ہم مرج کریں گے. ایک بیک گراؤنڈ ہمارے پاس یہ تھا، ایک یہ تھا. اب اوپر والے بیک گراؤنڈ کی آپ ٹرانسپیرنسی کم کر دیں. ٹرانسپیرنسی آپ نے کم کر دی. اب دیکھیں فلسطین کا جھنڈا بھی ایک قسم کا دکھائی دے رہا ہے بیک گراؤنڈ میں، اور ایک قسم کا
آپ کو جو ہے القدس بھی دکھائی دے رہا ہے. اب ان کو بیک گراؤنڈ کو ہم نے پیچھے رکھنا ہے، ان کو پیچھے کر دیں بالکل. اس چیز کو بھی آپ پوزیشنز میں جا کر پیچھے کر دیں بالکل. بیک دیکھیں اب یہ ہمارا کچھ تیار ہے. اب اس تصویر کو لے کے یہ اس تصویر کا جو ہے آپ کسی بھی براؤزر میں چلے جائیں، وہاں لکھیں کیری آن بی جی فری ایچ ڈی ریموو بی جی کیریئر آن لائن. یہ جو آپ کو ویب سائٹ دکھائی دے رہی ہے، اس ویب سائٹ پہ ہمیں جانا ہے. اس ویب سائٹ پہ جائیں گے. یہ ویب سائٹ میں آپ کو اس لیے پریفر کر رہا ہوں، اس ویب سائٹ پہ آپ کو جو ہے ایچ ڈی کوالٹی میں آپ بیک گراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں، اور جو آپ بیک گراؤنڈ ریموو کریں گے اس کی کوالٹی بالکل خراب نہیں ہوگی، اور بہترین طریقے سے یہ آپ کو بیک گراؤنڈ ریموو کر کے دے گا. باقی اور یہ فری آف کاسٹ ہے، آپ اس میں جتنی مرتبہ بیک گراؤنڈ ریموو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایسی ویب سائٹ موجود نہیں ہے اس وقت تک، میری نظروں میں نہیں آئی، ہو سکتا ہے موجود ہو، لیکن اس سے اچھی ویب سائٹ بیک گراؤنڈ ریموو کے لیے میرے پاس نہیں ہے. تو سب سے زیادہ میں آپ کو پریفر کروں گا جو فری میں آپ کو ایچ ڈی کوالٹی میں بیک گراؤنڈ اور اچھی کوالٹی اچھے طریقے سے آپ کو جو بیک گراؤنڈ ریموو کر کے دیتی ہے، وہ یہ ہے کیری آن. اس ویب سائٹ کو آپ جو ہے بیک گراؤنڈ ریموو کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. یہ ویب سائٹ ہے، اور لوگ اکثر ایک ویب سائٹ یوز کرتے ہیں، جس طرح ہم لکھیں بی جی ریموور بیک گراؤنڈ ریموور، تو سب سے پہلے ایک ویب سائٹ آتی ہے، لوگ اس کو یوز کرتے ہیں ریموو ڈاٹ بی جی. اب یہ فری نہیں ہے، ادھر لکھا ہوا ہے امیج فور فری، لیکن فری نہیں ہے. کس طرح؟ اس میں جب آپ ہائی ریزولیشن بیک گراؤنڈ ریموو کر دیتا ہے، لیکن جب آپ ہائی ریزولیشن میں اس ویب سائٹ سے ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہو اس تصویر کو، پھر وہ ہائی ریزولیشن میں آپ کو ایکسپورٹ کر کے نہیں دیتا، وہ پھر کہتا ہے مجھے پیسے دو. اس طرح سے صحیح ہے. تو آپ نے ایک جو میں نے یہ بتائی یہ آپ یوز کر سکتے ہیں، یہ جو ہے کافی حد تک بہترین ہے، اس چیز کو آپ یوز کر سکتے ہیں. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اس ڈیزائن کے اوپر. یہ ہم نے ایک کلاؤڈنگ رکھی تھی یہاں پر، اور دوسری بات یہ کہ اچھا ہم نے القدس کو رکھا ہے لاسٹ میں. القدس کو تھوڑا سا ہم اوپر کر دیتے ہیں. یہ ہمارا القدس آ گیا اوپر. اب نیچے بیک گراؤنڈ کلاؤڈنگ بھی ہماری صاف واضح ہو گئی ہے ادھر. اچھا، یہ جو میں نے اٹھا کے رکھے تھے فریم، یہ کس لیے رکھے تھے یہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. ان کو ان گروپ کریں. آپ چلے جائیں یہاں پر گلوبل، جس چیز کے ہم بنا رہے ہیں، گلوبل سمود فلو ٹلا. آپ اس میں آ گئے، امیجز میں آپ چلے جائیں، دوبارہ سرچ کر لیں گلوبل سمود فلو ٹلا. اس کو آپ سرچ کر لیں. آپ نے اس کو سرچ کر لیا، یہاں آ جائیں. آپ کو گلوبل سمود فلوٹیلا کے حوالے سے کچھ پکچرز ملیں گی. ان پکچرز کو آپ یہاں سے اٹھائیں گے، اور ان پکچرز کو آپ وہاں رکھیں گے. اب جیسے کہ ایک پکچر یہ ہے، اس پکچر کو آپ کاپی امیج کر لیں یہیں سے، اور ایک پکچر آپ کی اس کو آپ کاپی جو کی ہے اس کو آپ جا کے وہاں رکھ دیں. سب سے پہلے اس کو کنٹرول وی کریں. یہ آپ کنٹرول وی کریں گے یعنی پیسٹ کرنے کے لیے، کنٹرول سی کاپی کرنے کے لیے، کنٹرول وی پیسٹ کرنے کے لیے. آپ یہاں چلے جائیں، اس کو یہاں رکھ دیں. یعنی یہ آپ نیوز کے حوالے سے جو چیز دینا چاہ رہے ہیں نا، یعنی انسٹاگرام کی جو پوسٹ ہوتی ہے وہ اس ٹائپ کی ہوتی ہے، تو نیوز کے حساب سے آپ کچھ دینا چاہ رہے ہیں، وہ ہے آپ کے یہ بہت کام آتے ہیں. یہ ہم نے ادھر رکھ دیا. یہ دو تین تصویریں اور لے کے آ جاتے ہیں. ایک تصویر ہم نے وہ دیکھی، اور اس کے علاوہ ہمیں جو چاہیے سمود پیلسٹائن، ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر بھی دو تین تصویریں مل جائیں گی. تو جیسے آپ کو یہ تصویر مل رہی ہے، یہاں یہ تصویر ہے، اس کو آپ کاپی میچ کر لیں، یہاں وہاں جا کے اس کو پیسٹ کریں، اور اس تصویر کو بھی آپ یوز کریں. ایسا ادھر آپ یہ والی ان کو آپ بیک گراؤنڈ میں جا کے صحیح طریقے سے. اب ایک یہ فریم رہ گیا، اس فریم کے لیے بھی ایک تصویر لے کے آ جاتے ہیں ہم جو زیادہ اچھی ہو. جس طرح یہ ایک تصویر ہے، اس کو کاپی امیج کریں آپ، اور اس کو بھی یہاں لا کر اوپر والے فریم میں سیٹ کر دیں. دیکھیں اب یہ آپ کا ہو گیا. یہ جو ہے اس کو آپ ایسے ہی رہنے دیں،
یہ جو ہو گیا، تو ایک ہمارا اس سائڈ کا ہمیں تیار ہو گیا۔ اب آپ ایک باکس لے کے آئیں، اس باکس کو اس کے بیک گراؤنڈ میں لے جائیں اور اسی سیدھ میں کھینچ کر ادھر تک لیں۔ اس کو وائٹ کلر دیں یا ریڈ کلر، جو آپ کو مناسب لگے۔ وائٹ کلر زیادہ خوبصورت لگے گا اس پر۔ پوزیشنز میں جا کر اس کی بیک گراؤنڈ میں اس کو تھوڑا سا پیچھے کر دیں، بیکورڈ، ان چیزوں سے جو ہماری تصویریں، ان چیزوں سے یہ آگے آ جائے، فارورڈ۔ یہ ہو گیا ہمارا، اس کو فارورڈ کر دیں آپ۔ یہ ہمارا ہو گیا ایک قسم کا ادھر تیار۔ اب اس میں آپ نے لکھنا ہے گلوبل سمودھ فلوٹیلا، ٹیکسٹ لے کے آئیں۔ اچھا، آپ کو گلوبل سمر فلوٹیلا کا لوگو چاہیے ہوگا۔ لوگو جو ہے اس وقت یہاں پر آپ سمودھ پیلسٹائن لوگو لکھیں، تو لوگو میں آپ کو اس کا اصل جو لوگو ہے وہ آپ کو میڈیا پر، یہ اس کا اصل لوگو ہے، لیکن یہ اصلی فائل نہیں ہے، یعنی یہ فائل پکسلز بہت پھٹے ہوئے ہیں۔ تو کسی ساتھی کو اصلی فائل چاہیے ہو تو اصلی فائل ہمارے پاس موجود ہے، میں آپ کو گروپ میں بھیج دوں گا وہ اصلی فائل۔ تو یہاں اگر کوئی ساتھی ہے وہ مجھے کمنٹس کریں تو ان کو میں کمنٹ کے رپلائی میں بتا دوں گا، اور یہ چیزیں ان کو وہاں سینڈ کر دوں گا ان کے پاس، تصویریں وغیرہ جو ہیں، یہ لوگو وغیرہ۔ تو لوگو اس وقت میرے پاس موجود ہے، میں لوگو میں لے آتا ہوں ادھر۔ اچھا، لوگو جو ہے آپ کو اگر کسی ویب سائٹ سے مل سکتا ہے، ہو سکتا ہے مل جائے کسی ویب سائٹ سے آپ کو لوگو، ورنہ مشکل ہے کہ آپ کو یہ لوگو ملے گا۔ یہ لوگو ہم نے ڈیزائن کیا تھا تو ہمارے پاس اس وقت یہ لوگو موجود ہے۔ اس لوگو کو آپ سیٹ کریں ادھر، کارنر میں اس لوگو کو آپ سیٹ کریں۔ یہ آ گیا آپ کا لوگو۔ اب یہاں آپ لکھتے ہیں گلوبل سمودھ فلوٹیلا۔ ایک ٹیکسٹ باکس لے کے آ جائیں آپ، گلوبل سمودھ فلوٹیلا، اس کو آپ بڑا کر دیں، اس کو ادھر لے کے آئیں اور اس کا کر دیں آپ بولڈ، یہ ہو جائے بولڈ۔ یہ کوئی خاص نہیں لگ رہا ہے، کوئی اور فونٹ ہم دیکھ لیتے ہیں جو زیادہ اچھا لگے اس کی مناسبت سے۔ اس میں ہمیں کوئی پھیلا ہوا فونٹ چاہیے جو تھوڑا پھیلا ہوا ہو اور اچھا لگے، اس طرح یہ فونٹ ہے۔ اچھا، اس میں آپ ٹیکسٹ تھوڑی سیٹ کر لیں، اس طرح لائن اسپیسنگ بہت زیادہ، لائن اسپیسنگ کم کر لیں آپ، اور اس کا سائز بڑا کر دیں تاکہ یہ اور واضح ہو جائے۔ اچھا، اب گلوبل سمودھ فلوٹیلا، یہ جو ہے یہ آپ نے لکھا ہے نا گلوبل سمودھ فلوٹیلا، اس میں آپ یہ جو اس کا 3 کلر میں اس کو میچ کریں، یعنی یہ فلسطین کے جو 3 کلر ہیں اس میں اس کو میچ کریں۔ یہ ہے، اس کو آپ کر دیں گرین، جو ہے فلسطین والا گرین، اس کو آپ کر دیں ریڈ، اس کو آپ کر دیں بلیک۔ اب یہ فلسطین والے کچھ کلر سے میچنگ ہو رہی ہے اس کی۔ اچھا، اب یہاں آپ اردو میں لکھ دیں، عالمی قافلہ ہے استقامت۔ میرے پاس لکھا ہوا ہے ایک فونٹ جو ہے، وہ فونٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ڈیزائن میں نے ایک تیار کیا تھا، اس ڈیزائن کے حوالے سے میرے پاس ایک فونٹ موجود ہے، یہ جو فونٹ ہے عالمی قافلہ ہے استقامت، اس فونٹ کا نام ہے ٹیک عربک۔ یہ ٹیک عربک اس فونٹ کا نام ہے، اس چیز کو ہم کاپی کر لیتے ہیں، کنٹرول بھی، ٹیک عربک نام آپ نے یاد رکھنا ہے اس فونٹ کا، کیونکہ کینوا پر بہت مشکل سے فونٹ ملتے ہیں۔ ٹیک عربک، یہ آپ کو مل گیا، یہ ہو گیا۔ یہ آپ کے 3 فونٹ کے حساب سے ایک چیز آ گئی۔ اس کو بھی آپ وہی کلر دے دیں، گرین، اور اس کو ریڈ،
اور اس کو آپ بلیک کلر دے دیں. یہ آپ کا عالمی قافلہ استقامت کا اردو میں بھی تیار، انگلش میں بھی تیار آپ کا، اور بہترین. اب یہ اردو انگلش والے کے درمیان ڈفرینس کرنے کے لیے آپ جو ہے ان دونوں کے درمیان ایک لائن لے کے آ جائیں. ایلیمنٹس میں چلے جائیں، یہاں سرچ کر لیں لائن، آپ کو لائن مل جائے گی. ایلیمنٹس میں لائن سرچ کریں، یہ آپ کی لائن آ گئی. اس لائن کو آپ ایڈجسٹ کر لیں 90 ڈگری پہ بالکل. اس کو چھوٹا کر دیں. اس کو چھوٹا کر کے آپ سیٹ کر لیں. اب یہ تھوڑا سا الگ کرنے لگا اس کو. اب یہ ہو گیا الگ، ہمارا اردو میں بھی لکھ دیا اور انگلش میں بھی لکھ دیا. عالمی قافلہ استقامت گلوبل سمود فلوٹنگ، اور تصویریں بھی ایڈ ہو گئی. اب ہے مین چیز، آپ نے جو یکجہتی وغیرہ کا جو ہے، اب یہ اس میں کچھ تصاویر ہیں، ایک یہ 3 کا ہے اور ایک یہ 3 کا. آپ کو جو اچھا لگے آپ ڈیزائنس میں دیکھ لیں گے، آپ کو اس طرح کے اور بھی ڈیزائنس مل جائیں گے. اس طرح اس میں 2 ہیں، اس میں 3 ہیں، ان کو بھی آپ سیٹ کر کے ان 3 کو بھی فریمز کو بھی لے آ سکتے ہو. اس طرح کے 3 فریم بھی لے آ سکتے ہو آپ، اور اس طرح کے 3 فریم بھی. یہ 3 فریم آپ کو اچھے لگ رہے ہیں، یہ 3 فریم لگ رہے ہیں، یا یہ 3 فریم، یہ 2 فریم. فریم میں آپ کے پاس سہولت ہے، آپ کو جو فریم اچھا لگے آپ وہ فریم لے کے آ سکتے ہو. یہ ہے. اب یہ جو ہے کچھ ڈیزائنز جو ہیں مجھے اچھے لگ رہے ہیں. یہ جو فریم ہے، تو ان فریمز کو میں گروپ کر لیتا ہوں اور کاپی کر کے اپنے ڈیزائن میں لے کے آ جاتا ہوں. ان فریمز کو میں کاپی کر کے اپنے ڈیزائن میں لے کے آ گیا. اس کو ان گروپ کر لیتے ہیں. اس میں ان جہازوں سے ہمارا کوئی کام نہیں، اس کو ہٹا دیتے ہیں. اچھا، یہ ہے آپ نے تصویریں لگا دی ہیں ادھر. اب نیچے آپ نے لکھنا ہے ٹیکسٹ. ٹیکسٹ کے لیے آپ، میں نے کلاؤڈنگ نیچے رکھی تھی، اس کو ہٹا دیتے ہیں ہم. کلاؤڈنگ کو ہی آپ کاپی کر کر کے اوپر بڑھاتے جائیں. اس ایک کلاؤڈنگ کی لیئر کو آپ اوپر بھی لے کے آ جائیں اس کے، اس طرح. اب یہ آپ کی کلاؤڈنگ کی ایک لیئر تیار ہے. ایک کلاؤڈنگ کی آپ کی لیئر تیار ہے. اب یہاں جو ہے آپ کوئی بھی مطلقاً تصویر اٹھا لیں. جیسے میرے پاس مدر سعید صاحب کی ایک تصویر ہے، میں اس کو اٹھا لیتا ہوں. یہ میرے پاس اپلوڈ ہے. اور سینٹر مشتاق صاحب کی ایک تصویر لے لیتے ہیں. اس طرح یہ ایک تصویر ہے مدر سعید صاحب کی. مدر سعید صاحب کی ایک تصویر اٹھا لیتے ہیں. سوری، ادھر نہیں لگانی، ادھر لگانی ہے. مدر سعید صاحب کی ایک تصویر اٹھا لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ادھر نہیں لگانی یہ تصویر. مدر سعید صاحب کی تصویر آپ سائڈ میں لگا دیں، سائڈ والے فریم میں. یہاں مدر سعید صاحب کی تصویر آ گئی. سینیٹر مشتاق صاحب کی کوئی تصویر لے لیتے ہیں ہم یہاں سے. سینیٹر مشتاق احمد، ان کی جو ہے آپ کو اچھی سی تصاویر مل جائیں گی جو ہوں گی. اس طرح یہ ایک تصویر ہے، یہ ایک تصویر ہے جو ان کو پکڑا ہوا ہے، اور بھی بہت سی تصویریں آپ کو یہاں مل جائیں گی. یہ جو تصویر ہے، اس تصویر کو ہم یہاں ان کی آپ اپنی جو ہے پروفائل پہ چلے جائیں. جیسے کہ یہ ایک تصویر ہے، اس تصویر کو آپ لے لیں. یہاں سے آپ کاپی امیج کر لیں. یہ امیج آپ کی کاپی ہو گئی. یہاں کہ آپ ایک طرف سینٹر مشتاق صاحب کی تصویر لگا دیں. یہ والی جو ایک طرف سینٹر مشتاق صاحب کی تصویر آ گئی، ایک طرف مدر سعید صاحب کی جو پاکستان کے نمائندے. تو اس حوالے سے سوری، یہ تصویر یہاں نہیں رکھنی تھی بلکہ نیچے والے فریم میں رکھنی تھی. سینیٹر مشتاق صاحب کی تصویر ایک طرف، اس کو آپ سیٹ کر لیں.
اور ایک طرف مدر سعید صاحب کی تصویر، اس کو بھی آپ سیٹ کر لیں۔ اب بیچ میں آپ اپنی تصویر لگا دیں گے، جیسے میری یہ ایک تصویر ہے، اس تصویر کو میں ادھر لے کے آ جاتا ہوں، اس تصویر کو یہاں سیٹ کر لیتا ہوں۔ یہ میری اپنی ایک تصویر ہے، میں اس کو یہاں سیٹ کر کے رکھ دیتا ہوں کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہیں یکجہتی کے لیے۔ اب یہ بیچ میں میری ایک تصویر آ گئی۔ اب نیچے میں نے لکھنا ہے ٹیکسٹ، تو ٹیکسٹ میرے پاس ایک لکھا ہوا ہے، میں اسی ٹیکسٹ کو کاپی کر کے لے آتا ہوں اور یہاں اس ٹیکسٹ کو رکھ دیتا ہوں۔ یہ ٹیکسٹ ہمارے پاس یہاں آ گیا۔ اس ٹیکسٹ کو ہم ریڈ کلر دے دیتے ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے پیر مدر سعید صاحب اور پاکستانی وفد ہے سینیٹر مشتاق احمد خان، یہاں ہم ایڈ کر دیتے ہیں سینیٹر مشتاق احمد خان۔ یہاں سے پاکستانی وفد کو ہٹا کر کنٹرول ایکس اور امداد، یہاں ہم لکھ دیتے ہیں پیر مدر سعید شاہ صاحب اور سینیٹر مشتاق احمد خان اور پاکستانی وفد کے اس امدادی قافلے میں شرکت اہل پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ ہم غزہ کی جانب سفر کرنے والے تمام شرکاء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ یہ قافلہ بخیر و عافیت منزل پر پہنچے۔ اب یہ ہے، یہ ہم نے ایک بنا دیا، اس کو آپ سینٹر میں کر دیں۔ اچھا، اب یہ آپ کا ایک فریم تیار ہے۔ اس طرح کے لوگ فریم بناتے ہیں میڈیا پر کسی بھی ایونٹ کے حوالے سے۔ اب تو گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا ٹرینڈ چل رہا ہے، تو لوگ اس طرح کی تصویریں بنا رہے ہیں اپنی اور اپلوڈ کر رہے ہیں، اور جس طرح باقی چیزوں کا ٹرینڈ آتا ہے تو پھر اس کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں۔ جس طرح جمعیت کا ٹرینڈ آتا ہے، ختم نبوت کے جلسوں کا ٹرینڈ آتا ہے، تو پھر لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں۔ اس طرح کی آپ پوسٹ ڈیزائن کرتے ہیں۔ تو ایک یہ پوسٹ جو میں نے ڈیزائن کی آج عالمی قافلہ استقامت کی، اور نیچے میں نے لکھا ہے پیر مدر سعید شاہ صاحب اور سینیٹر مشتاق احمد خان، جو ہمارا ٹیکسٹ ہے اپنا۔ تو اس طرح کی پوسٹیں جو ہیں وہ ڈیزائن ہوتی ہیں۔ اس کا سائز ہم نے فل کر دیا۔ اچھا، یہ تھا آج کا ہمارا ڈیزائن۔ اس ڈیزائن کو ہم دیکھ لیتے ہیں بک کر کے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ یہ ہمارا ایک سادہ سا ایک ڈیزائن ہے جو فریم ٹائپ سے ہم کہہ سکتے ہیں، ہم اپنی تصویریں لگاتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنا نام بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں ایک باکس رکھ کے آپ اپنا نام بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس ایلیمنٹس میں جائیں، یہاں ایک باکس رکھ دیں اور اس باکس کو نیچے آپ اپنا نام لکھ دیں۔ ایک باکس رکھ کے اس میں آپ اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے یہاں میں اپنا نام لکھ سکتا ہوں۔ تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اس طرح آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ اس ٹیکسٹ باکس کو کاپی کر کے لے آتے ہیں، اس کو بڑا کر لیتے ہیں۔ محمد مبشر نواز جنیجو، یہ میرا نام ہے، میں نے اپنا نام لکھ دیا یہاں پر۔ اور جس طرح باقی ساتھی اگر کوئی نام لکھنا چاہتا ہے، یہاں نام بھی لکھ سکتے ہیں آپ اپنا۔ تو یہ آج کا ہمارا ڈیزائن ہے۔ اس نام کا کلر ہم ریڈ کر لیتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا سادہ سا ڈیزائن ہے جو آج ہم نے ڈیزائن کیا ہے، جس پہ اس سے ہمیں جو مین چیز ہم نے ڈیزائننگ میں آج کی کلاس میں سیکھی ہے، تو جس طرح کسی بھی چیز کا ٹرینڈ چلتا ہے تو اس ٹرینڈ میں جو پوسٹیں بنتی ہیں ان پوسٹوں کو کیسے بنایا جائے اور اس کا جو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ کیسے نکالے جاتے ہیں، کیسی کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک ہم نے ایک سادہ سی اپنی ایک پوسٹ بنائی ہے۔ تو آج کی ہماری کلاس یہی تھی۔ آج ہم نے بہت سی چیزیں، بہت زیادہ ہم نے ایڈوانس لیول کی ایک چیز بنائی ہے اور بہت اچھی چیز بنائی ہے۔ جس طرح اب آپ کو میں نے شروع میں 3 ڈیزائن دکھایا تھا، اب اس ڈیزائن سے اور اس ڈیزائن سے کتنا میچنگ، کوئی میچنگ نہیں ہے۔ اس ڈیزائن سے اس ڈیزائن سے کوئی میچنگ نہیں ہے، اس ڈیزائن سے اور اس ڈیزائن سے کوئی میچنگ نہیں ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ وہاں سے ہم نے کچھ ایلیمنٹس لیے اور ڈیزائن ہم نے اپنا تیار کیا۔ تو آج کی ہماری کلاس اتنی ہی،
اور ساتھ ہی ریویو دیں، کمنٹ کریں اچھے سے کہ کلاس کیسی لگی اور ڈیزائن کیسا لگا آج کا ہمارا یہ. اور الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. Thanks for watching. Don't forget to subscribe.